میں تمہیں ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسی کہانی جو میرے دل کے کسی کونے میں چبھتی ہے، جیسے کوئی کانٹا جو نکلتا نہیں۔ کراچی کی تنگ گلیوں میں، جہاں ہوا میں سمندر کی نمکین بو اور لوگوں کی چہل پہل گھلی رہتی ہے، وہاں یہ واقعہ ہوا۔ میری زبانی سنو اور میرے ساتھ اس اندھیرے میں اترو جہاں سچ اور خوف ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ میرا نام سلمیٰ ہے۔ میں کراچی کے ملر علاقے میں رہتی تھی۔ ہمارا مکان چھوٹا سا تھا، پرانا، جیسے سمے کی مار سے تھک چکا ہو۔ دیواروں پر سیلن کے دھبے تھے، جیسے کوئی آنسوؤں کا نقشہ بن گیا ہو۔ چھت پر لوہے کی چادر بچھی تھی جو بارش میں کھٹکھٹاتی، مانو کوئی پرانی کہانی سنا رہی ہو۔ کھڑکیاں چھوٹی تھیں اور ان کے ذریعے دھول بھری ہوا اور گلی کے بچوں کی آوازیں گھر میں داخل ہوتیں۔ باہر کی گلیاں تنگ تھیں، مکان ایک دوسرے سے سٹے ہوئے جیسے ایک دوسرے کا سہارا لے رہے ہوں۔ گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا بازار تھا، سبزی کی ریہڑیاں، چائے کی دکان اور بچے جو سائیکلوں پر شور مچاتے۔ بارش کے دنوں میں گلیاں کیچڑ سے لبالب ہو جاتی اور ہوا میں ٹھنڈی نمی تیرتی۔ میرے شوہر احمد رکشہ ڈرائیور تھے۔ صبح سورج اگنے سے پہلے وہ گھر سے نکلتے اور دیر رات لوٹتے۔ ان کے کپڑوں میں پسینے اور تیل کی ملی جلی گندھ بسی رہتی۔ ان کی تھکی آنکھوں میں ایک مسکان ہوتی جو صرف میرے اور ہماری بیٹی زینب کے لیے تھی۔ وہ سخت مزاج کے تھے، لیکن زینب کے لیے ان کا دل پگھل جاتا۔ وہ کہتے، سلمیٰ، یہ ہماری شہزادی ہے، اور میں ہنس پڑتی۔ زینب، میری 5 سال کی بیٹی، اس کی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں جنہیں میں ہر صبح سنوارتی، اس کی ہنسی جو گھر کے ہر کونے کو روشن کر دیتی، اس کی آنکھیں جیسے سیاہ رات میں ٹمٹماتے تارے۔ وہ اسکول سے لوٹتی تو اپنی کتابیں بکھیر دیتی اور میرے پاس دوڑ کر آتی، امی، آج میں نے ایک نیا گانا سیکھا۔ وہ چہکتی اور میں اس کی باتیں سن کر سکون پاتی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ضدیں، جیسے چائے میں 2 چمچ چینی ڈالنے کی مانگ یا بارش میں باہر کھیلنے کی رٹ، یہ سب میرے دن کا حصہ تھیں۔ احمد اسے گود میں اٹھا کر ہوا میں اچھالتے اور وہ ہنستے ہنستے چلاتی، ابو اور اونچا۔ ہماری زندگی سادی تھی، لیکن زینب ہماری دنیا تھی۔ ہمارا محلہ کراچی کی زندہ دلی کا حصہ تھا۔ گلیوں میں عورتیں ساڑیوں اور دوپٹوں میں لپٹی ایک دوسرے سے گپ شپ کرتیں۔ بچے گلیوں میں کرکٹ کھیلتے اور ان کی چیخ پکار ہوا میں گونجتی۔ نکڑ کی چائے کی دکان پر مرد اکٹھا ہوتے اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں تیرتا۔ بارش کے دن الگ ہی منظر ہوتا۔ گلیاں کیچڑ سے بھر جاتیں اور بچے اپنے چپل اتار کر پانی میں کودتے۔ زینب کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی لال چھتری لے کر باہر نکلتی اور کیچڑ میں کود کر ہنستی۔ میں اسے ڈانٹتی، زینب، کپڑے گندے ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہتی۔ امی، بارش مزیدار ہے۔ اس کی ہنسی میرے دل کو چھو جاتی۔ اس دن بارش ہو رہی تھی۔ آسمان سیاہ تھا، جیسے کسی نے اس پر کالا رنگ پوت دیا ہو۔ بادل گرج رہے تھے اور بجلی کی چمک سے گلیاں پل بھر کو روشن ہو جاتیں۔ میں رسوئی میں تھی، آٹے کی لوئی بیل رہی تھی۔ احمد باہر گئے تھے کسی دوست سے ملنے۔ میں نے سوچا زینب اسکول سے لوٹنے والی ہوگی۔ اس کی اسکول کی وین گلی کے موڑ پر اسے چھوڑتی تھی اور وہ دوڑتے ہوئے گھر آتی۔ میں اس کی ہنسی کی آواز کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ہنسی نہیں آئی۔ باہر سے چیخیں سنائی دیں۔ میرے ہاتھ رک گئے، آٹا میری انگلیوں سے چپک گیا، لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ پڑوس کی بانو چاچی سڑک پر کھڑی تھیں، ان کے ہاتھ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ سلمیٰ، زینب، زینب کو۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے کوئی ٹھنڈ میں ٹھٹھر رہا ہو۔ میرے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ میں سڑک پر پارٹی، میرے چپل کیچڑ میں پھنس گئے، لیکن میں رکی نہیں۔ وہاں سڑک کے بیچوں بیچ کیچڑ میں لت پت میری زینب پڑی تھی۔ اس کی اسکول کی نیلی وردی گندی تھی اور اس کا چھوٹا سا جسم بے جان۔ ایک گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا،
اس کا چہرہ، وہ چہرہ جو ہمیشہ ہنستا تھا، اب خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کی سانسیں وہ تھم چکی تھیں۔ میں چیخی، زینب، میری بچی! میری آواز ہوا میں گم ہو گئی۔ میرے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہلی۔ لوگ مجھے گھیر کر کھڑے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا گاڑی والا بھاگ گیا، کوئی کہہ رہا تھا اسپتال لے جاؤ، لیکن میں جانتی تھی میری زینب اب نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنی چھاتی سے لگائے رکھا، جیسے میری گرمی سے اس میں جان آ جائے۔ میری سانسیں رک رہی تھیں اور میرے دل میں جیسے کوئی چاقو گھونپ رہا ہو۔ بانو چاچی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلمیٰ، ہمت کرو۔ لیکن میں ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ میری دنیا میری گود میں بے جان پڑی تھی۔ احمد دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کی آنکھیں لال تھیں اور ان کا چہرہ غم سے بھاری۔ انہوں نے مجھے پکڑا۔ سلمیٰ، چھوڑ دو۔ لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری زینب ہے احمد، میں چیخ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے زور سے پکڑا اور زینب کو میری گود سے لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خاموش تھے۔ ہم دونوں ٹوٹ چکے تھے۔ ہم نے زینب کو دفنایا۔ کراچی کا قبرستان پرانا تھا، جہاں پیڑوں کی چھاؤں میں قبریں خاموش تھیں۔ وہاں ہوا میں اداسی تیرتی تھی، جیسے ہر قبر اپنی کہانی سنا رہی ہو۔ زینب کی قبر چھوٹی سی تھی، مٹی کا ایک ڈھیر جس پر میں نے گلاب کے پھول رکھے۔ میں ہر رات وہاں جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ زینب، میری جان، تم کہاں چلی گئیں؟ میرے آنسو قبر کی مٹی میں سما جاتے۔ احمد مجھے چپ کراتے۔ سلمیٰ، اب وہ نہیں رہی، اللہ کے پاس ہے۔ لیکن میرے دل کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا گھر خاموش ہو گیا تھا۔ زینب کی کتابیں، اس کی چھوٹی سی فراک، اس کے کھلونے، سب ویسے ہی پڑے تھے۔ میں انہیں چھوتی اور رو پڑتی۔ احمد رات کو دیر سے لوٹتے۔ وہ کم بولتے۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے زندگی کا سارا رنگ چلا گیا ہو۔ میں رات کو جاگتی رہتی اور زینب کی ہنسی کی آواز سننے کی کوشش کرتی، لیکن صرف ہوا کی سنسناہٹ سنائی دیتی۔ کئی ہفتے بیت گئے۔ میں اور احمد جیسے تیسے زندگی جی رہے تھے۔ دن میں گھر کا کام کرتی، لیکن ہر پل زینب کی یاد ستاتی۔ رسوئی میں اس کی چھوٹی سی کرسی خالی پڑی رہتی۔ میں اس کی فراک کو سینے سے لگاتی اور اس کی گندھ محسوس کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ گندھ اب مٹی کی طرح تھی۔ احمد رکشہ چلانے جاتے، لیکن ان کی باتیں کم ہو گئی تھیں۔ وہ رات کو دیر سے لوٹتے اور میں جانتی تھی کہ وہ بھی زینب کو بھول نہیں پا رہے تھے۔ پھر ایک رات کچھ بدلا۔ وہ رات تھی جب میں نے زینب کو پھر سے دیکھا۔ میں سو نہیں پا رہی تھی۔ احمد باہر گئے تھے کسی رشتہ دار سے ملنے۔ میں بستر پر لیٹی تھی، کھڑکی سے آتی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ باہر بارش رک چکی تھی، لیکن ہوا میں نمی تھی۔ تبھی مجھے لگا کہ کوئی میرے پاس ہے، میرے بستر کے پاس۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ وہاں اندھیرے میں زینب کھڑی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فراک جو میں نے اسے اس دن پہنائی تھی ویسی ہی تھی، لیکن گیلی تھی، جیسے بارش میں بھیگ گئی ہو۔ اس کا چہرہ پیلا تھا، جیسے خون کی آخری بوند بھی نچڑ گئی ہو، اور اس کی آنکھیں، وہ زینب کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ خالی تھیں، جیسے کوئی گہرا کنواں جس میں صرف اندھیرا ہو۔ امی، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ یہ آواز ٹھنڈی تھی، جیسے کوئی ہوا کا جھونکا جو ہڈیوں تک چبھ جائے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا، یہ میرا وہم ہے زینب تو۔ لیکن وہ میرے پاس آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا تھا کہ میری روح کانپ گئی۔ زینب، میری بچی؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز گلے میں اٹک رہی تھی۔ وہ مسکرائی، لیکن اس کی مسکان میں کچھ غلط تھا۔ وہ مسکان زینب کی نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی میری بچی کا چہرہ پہن کر میرے سامنے کھڑا ہو۔ امی، میں بھوکی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم وہ زینب کا نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈا تھا، جیسے کوئی مٹی کا ڈھیلا۔ پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھایا، شاید میں پاگل ہو رہی تھی، شاید دکھ نے مجھے توڑ دیا تھا۔ میں اسے رسوئی میں لے گئی۔
میں نے جلدی سے ایک روٹی سینکی اور اسے تھالی میں رکھا۔ لے میری جان، کھا لے، میں نے کہا اپنی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس نے روٹی کو ہاتھ میں لیا لیکن کھایا نہیں، وہ بس اسے گھورتی رہی جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ یہ کیا ہے۔ پھر اس نے روٹی زمین پر پھینک دی اور کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا غصہ تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو تمہیں کیا چاہیے زینب؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے کچھ اور چاہیے، اس نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو مجھے ڈرانے لگی۔ میں نے اسے پھر سے گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم اب اور بھی ٹھنڈا تھا۔ میں پیچھے ہٹی اور میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پنپنے لگا۔ اگلے دن میں نے احمد کو کچھ نہیں بتایا۔ میں ڈر رہی تھی کہ وہ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید زینب کی یاد مجھے اس طرح ستا رہی ہے۔ لیکن زینب ہر رات آنے لگی۔ وہ میرے پاس بیٹھتی اور باتیں کرتی۔ اس کی باتیں عجیب تھیں۔ وہ کہتی، امی مجھے اندھیرا اچھا لگتا ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں۔ میں پوچھتی، کون لوگ زینب؟ لیکن وہ جواب نہیں دیتی، بس مسکراتی، اور اس کی مسکان مجھے ڈراتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ میرے کمرے میں تھی، میری الماری کے پاس۔ وہ میرے کپڑوں کو چھو رہی تھی جیسے کوئی انجان چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے پوچھا، زینب تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو انسانی نہیں تھی۔ امی مجھے یہ کپڑے چاہیے، میں تمہارے جیسے بننا چاہتی ہوں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے گلے لگایا، لیکن اس کا جسم اب اور بھی ٹھنڈا تھا۔ اس کی توچا میں کوئی گرمی نہیں تھی، جیسے وہ زندہ نہ ہو۔ میں نے احمد کو آخرکار بتایا۔ میں اب اور چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ احمد، میں نے زینب کو دیکھا، میں نے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ رات کو آتی ہے، لیکن وہ ہماری زینب نہیں ہے۔ احمد غصے میں آ گئے۔ سلمیٰ تم پاگل ہو گئی ہو، زینب مر چکی ہے، تم یہ سب کیوں سوچ رہی ہو؟ ان کی آواز میں غصہ تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ زینب کا جسم ہے، لیکن اس میں کچھ اور ہے، اس کی آنکھیں۔ وہ زینب کی نہیں ہیں۔ لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، انہوں نے کہا، اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میرے دل میں ڈر اور غم کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں پاگل نہیں ہوں، جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ پھر ایک رات کچھ اور ہوا۔ میں رسوئی میں تھی، چائے بنا رہی تھی۔ احمد سو چکے تھے۔ تبھی مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، زینب وہاں کھڑی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فراک اب اور بھی گندی تھی، جیسے اس نے اسے کیچڑ میں لپیٹا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چاقو پکڑا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی انگلیاں اس چاقو کو ایسے پکڑ رہی تھیں جیسے کوئی بڑا آدمی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو انسانی نہیں تھی۔ امی مجھے خون چاہیے، اس نے کہا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے چاقو چھین لیا اور اسے گلے سے لگایا، لیکن اس کا جسم اب اور بھی ٹھنڈا تھا۔ زینب میری بچی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں رو رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں زینب نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی، جیسے کوئی سانپ پھفکار رہا ہو۔ میں چیخ پڑی۔ احمد دوڑ کر آئے۔ انہوں نے زینب کو دیکھا اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ کیا ہے سلمیٰ؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا یہ ہماری زینب نہیں ہے۔ احمد نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھرتی سے بھاگ گئی۔ وہ رات ہم دونوں سو نہیں سکے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہماری آنکھوں میں وہی ڈر تھا۔ اگلے دن میں نے ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ وہ ہمارے محلے کے امام تھے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جنات اور کالے علم کی باتیں سمجھتے ہیں۔ ان کا نام مولوی عبداللہ تھا۔ وہ لمبے دبلے پتلے تھے اور ان کی داڑھی میں سفیدی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ ہر طرح کے خوف کو دیکھ چکے ہوں۔
میں نے انہیں سب کچھ بتایا، زینب کی واپسی، اس کی عجیب باتیں اور اس کی ٹھنڈی توچا۔ مولوی صاحب نے خاموشی سے سنا، پھر انہوں نے کہا، سلمہ، مجھے گھر دیکھنا ہوگا۔ وہ ہمارے گھر آئے اور ہر کمرے میں گئے۔ انہوں نے دیواروں کو چھوا، کھڑکیوں کو دیکھا اور زینب کے کمرے میں رکے۔ وہاں زینب کی چھوٹی سی میز پر اس کی کتابیں اور کھلونے ویسے ہی پڑے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک کتاب اٹھائی اور اسے پلٹ کر دیکھا، پھر ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سلمہ، انہوں نے کہا، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس جسم میں کوئی اور ہے۔ میں رو پڑی۔ تو یہ کیا ہے؟ میری زینب کہاں ہے؟ مولوی صاحب نے گہری سانس لی۔ یہ ایک روح ہے جو بھٹک رہی ہے۔ شاید کسی نے کالا علم کیا ہو۔ اس نے تمہاری بیٹی کے جسم کو چنا کیونکہ یہ چھوٹا اور کمزور تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کالا علم کرنے والے، جادوگر یا سائے، مرے ہوئے جسموں میں اپنی روح ڈال سکتے ہیں۔ یہ روح خون مانگتی ہے کیونکہ یہ زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میری زینب کو واپس لاؤ، لیکن مولوی صاحب نے سر جھکا لیا۔ زینب کی روح اب اللہ کے پاس ہے، یہ جسم اب صرف ایک کھول ہے۔ ان کے شبد میرے دل میں چبھ گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تو میں کیا کروں؟ یہ میری بچی کا جسم ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا، ہمیں اس روح کو نکالنا ہوگا، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ روح مضبوط ہے اور اسے نکالنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ مولوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ اگلی رات دعائیں پڑھیں گے۔ انہوں نے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور کہا کہ انہیں گھر کے ہر کونے میں باندھ دو۔ یہ روح رات کو زیادہ طاقتور ہوتی ہے، انہوں نے کہا۔ ہمیں اسے کمزور کرنا ہوگا۔ میں نے اور احمد نے تعویذ باندھے۔ میں نے زینب کے کمرے میں ایک تعویذ اس کی میز پر رکھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے وہاں رکھا، مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا۔ اس رات میں نے زینب کو پھر دیکھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں اب وہ خالی پن نہیں تھا، اب ان میں غصہ تھا۔ امی، تم نے مولوی کو کیوں بلایا؟ اس کی آواز میں ایک سنسناہٹ تھی، جیسے کوئی سانپ پھفکار رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹی، لیکن وہ میرے پاس آئی۔ مجھے یہاں رہنا ہے، اس نے کہا، مجھے یہ جسم چاہیے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی ٹھنڈی انگلیاں میرے گلے کو چھونے لگیں۔ اس کی انگلیاں میری روح کو جیسے چوس رہی تھیں۔ تبھی احمد کمرے میں آئے۔ انہوں نے زینب کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر پڑی، لیکن جب وہ اٹھی تو اس کا چہرہ، وہ اب زینب کا چہرہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں کالی تھیں اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا جیسے کوئی جانور۔ احمد چیخے، یہ کیا ہے؟ میں رو رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا یہ ہماری زینب نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، وہ آئے اور انہوں نے زینب کو دیکھا۔ یہ روح بہت مضبوط ہے، انہوں نے کہا، ہمیں اسے نکالنے کے لیے اور زیادہ دعائیں پڑھنی ہوں گی۔ اگلی رات مولوی صاحب ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے ایک سرکل بنایا اور ہمیں اس میں بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھیں اور ان کے شبد ہوا میں گونج رہے تھے۔ میں اور احمد کانپ رہے تھے۔ تبھی زینب کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھیں اب پوری طرح کالی تھیں اور اس کی آواز اب انسانی نہیں تھی۔ تم مجھے نہیں نکال سکتے، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے کوئی پرانی روح بول رہی ہو۔ مولوی صاحب نے دعا پڑھنا جاری رکھا۔ تعویذ جلائے گئے اور کمرے میں دھواں پھیل گیا۔ زینب کا جسم کانپنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی جیسے کوئی جل رہا ہو۔ میں رو رہی تھی کیونکہ وہ میری بچی کا جسم تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے تکلیف ہو، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ میری زینب نہیں تھی۔ آخر کار وہ روح چلی گئی۔ زینب کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا چہرہ شانت تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، روح چلی گئی ہے، لیکن ہمیں ساودھان رہنا ہوگا، یہ واپس آ سکتی ہے۔ ہم نے زینب کے جسم کو پھر سے دفنایا، لیکن اس رات کے بعد میں اور احمد کبھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہر رات مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پاس کھڑا ہے، کوئی جو میری بچی کا چہرہ پہن کر آتا ہے۔ میں اس کی آواز سنتی ہوں جو کہتی ہے،
امی میں واپس آؤں گی، اور میں ڈرتی ہوں کہ ایک دن وہ سچ مچ واپس آ جائے گی۔